الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملہ میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان کو کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ بحر قلزم کے کنارے پر آباد تھے اور ان کی بستی کا نام ایلا تھا، اور اب ایلات کے نام سے معروف ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے اور یہی ان کا روزگار تھا، اور ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارا عبادت کا دن ہے، اور یہ 24 گھنٹے کا وقت ہوتا تھا۔ تو گویا کہ جمعے والے دن جب سورج غروب ہو جاتا اس وقت سے لے کر پھر ہفتے والے دن سورج غروب ہونے تک یہ 24 گھنٹے کا دورانیہ ان کے لیے عبادت کا دورانیہ تھا، جس میں یہ کوئی بھی دنیا کا کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن اسی طرح 24 گھنٹے کے ہفتے والے دن غروب آفتاب سے اتوار والے دن غروب آفتاب تک کا وقت تھا کہ جو اپنی عبادت میں صرف کرتے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کی پہلی اذان سے لے کر فرضوں کا سلام پھرنے تک یہ وقت ہے جس میں ہم کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے لیے کافی تخفیف ہے اور بڑی آسانی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہاں 12:30 بجے اذان ہوتی ہے اور 1:20 پر جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو 1:30 بجے ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، تقریباً 1-2 منٹ کا آگے پیچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے، تو ان کے لیے 24 گھنٹے کا دورانیہ تھا، تو کوتاہی پر اللہ تعالیٰ نے زبردست عذاب ان پر نازل فرمایا، اور ہمارے لیے صرف 1 گھنٹہ، کہیں 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے وقت ہے، تو ہم اس میں ان سے کہیں زیادہ سستی اور غفلت کا شکار ہیں، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام ممنوع ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جمعہ اور جمعے کی تیاری، یہ 2 طرح کے کام جائز ہیں، جمعہ اور جمعہ کی تیاری۔ اس کے علاوہ ہر کام ناجائز اور حرام ہے۔ جمعہ تو نماز، جب ہم مسجد میں آگے جمعے کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا، جمعے کے انتظار میں بیٹھنا، یہ تو جمعے میں آ گیا۔ اور جمعے کی تیاری، نہانا، کپڑے بدلنا، ناخن کاٹنا، بال تراشنا اور خوشبو لگانا، وضو کرنا، یہ جمعے کی تیاری کے اعمال ہیں، یا جمعے کی نماز کے لیے گھر سے چل پڑنا، یہ جمعے کی تیاری میں ہے۔ تو جمعے کی تیاری میں ہے تب بھی گناہ نہیں ہے، اور جمعے میں ہے تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور اذان کے بعد کتنا وقت گزر جاتا ہے اور ہم لوگ گھروں میں بغیر کسی مصروفیت کے ہوتے ہیں، یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔
چنانچہ یہاں پر ان کے بندر بنانے کا تذکرہ ہے، جبکہ قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ پر بندر اور خنزیر دونوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی آخر میں کچھ لوگوں کی شکلیں مسخ کی جائیں گی اور ان کو بندر اور خنزیر بنایا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بھی ہوں گے، یصلون و یصومون و یحجون، کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گانا سننا۔ گانا سننا ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اس امت میں بھی مسخ اشکال، شکلوں کا مسخ ہونا، یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو وہ اپنے انہی گانے بجانے کی مجلسوں میں ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے، اور جس وقت وہ صبح کو اٹھیں گے تو وہ بندر اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو پہلی امتوں کے تذکرے ہیں، ان کوتاہیوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ہمت اور کوشش سے انسان کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ وہاں آباد تھے، اور ہفتے کے دن کے حوالے سے چونکہ یہ پہلے سے ان کے ہاں چلا آ رہا تھا، ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا اور یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور ان لوگوں نے ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کو اس عمل سے روکا۔ ان کی محنت کے نتیجے میں یہ لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا سچا پیروکار ہو گیا اور انہوں نے ہر برائی سے توبہ کر لی، اور دوسرا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم نوا تھا اور خود ان کے اعمال ٹھیک تھے، لیکن وہ ان کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ اپنا میل جول برقرار رکھے ہوئے تھے اور ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو منع کرنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ تم کیوں منع کرتے ہو، تمہیں منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک آدھ دفعہ کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، تو اس لیے اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو اس طرح سے ہیلے بہانے سے شکار کرتے تھے، اور پھر امتحان اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو ان کی طبیعت للچاتی تھی، کیونکہ ان کے کھانے پینے کا بھی سامان یہی تھا اور ان کا کاروبار بھی یہی تھا، یہ دور دور تک مچھلی وہاں سے پکڑ کر سپلائی کرتے تھے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ جب دکانوں پر ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی بسا اوقات اذان کے بعد نماز کے اوقات میں گاہک کا ہجوم ہوتا ہے، تو ہم یہ عذر بنا کر کہ اس وقت گاہک زیادہ ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جا سکتے، یہ سیم وہی بات ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو رزق اللہ نے دینا ہے، اور یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، اصل اسباب بھی پس پردہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، بس یہ سب کچھ اللہ کے عطا سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہیلے بہانے سے شکار کر لیتے تھے اور بعد میں پھر کھلم کھلا شکار کرنا بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ جو لوگ ان کو منع بھی کرتے تھے اور منع کر کر کے تھک گئے اور یہ باز بھی نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی آبادیاں ان سے علیحدہ کر لیں اور درمیان میں دیوار کی یا کوئی اور آڑ بنا لی، جس میں ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے، البتہ آوازیں آتی تھیں۔ تو پھر ایک دن جب صبح کو یہ اٹھے تو ادھر سے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، تو یہ تشویش میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے جا کر ادھر دیکھا تو دروازے بھی بند تھے، پھر بھی دروازے وغیرہ کھلوائے گئے تو دیکھا تو وہ سارے لوگ کچھ بندروں کی شکل میں ہیں اور کچھ خنزیروں کی شکل میں ہیں، جو عورتیں بندریاں، مرد بندر، اور جو بوڑھے لوگ تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو منع کرتے، تو وہ خنزیروں کی شکل میں تھے۔ تو
وہ ان کی شکل مسخ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور شکلیں مسخ ہونے کے باوجود جو انسانی صلاحیت سوچ بچار کی، جان پہچان کی، وہ ان کے اندر باقی تھی۔ وہ پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ اشارے سے کہتے تھے کہ ہاں آپ نے ہمیں منع کیا تھا۔ بولنے کی صلاحیت بھی اللہ نے ان سے سلب کر لی تھی۔ تو باقی اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کوشش ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کی مصائب سے دنیا میں اور آخرت میں محفوظ رکھے۔